الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماندار مشت خاک را عیدگاہ مغرباں کوئے تو جملہ مغلوباں فدا بروئے تو انبیاء حیران سے حسن روئے تو ہر ملک قربان سے حسن روئے تو راستے کو اے آفتاب جملہ نور از کجا ملک فرمودی ظہور چشم احمد دل ربا دل کشاس چشم احمد دل ربا دل کشاس نئے غلط گفتم کے نور کبریاس مغز قرآن روح ایمان جان دین حسوب رحمت للعالمین ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے محترم و مکرم سامعین الحمدللہ علی احسانہ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ اور یہ جمعۃ المبارک اور اس سے اگلا جمعۃ المبارک وہ آخری جمعہ سفر المظفر کا اس ماہ مقدس کی 25 تاریخ چاند کی یعنی 25 سفر المظفر کو سیدی اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال ہو۔ تو آج ہم آج کے بیان میں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ، ان کی علمی خدمات، علمی مقام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی روحانی توجہات سے تمام حضور علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں کو عشق رسول کی چاشنی سے آشنا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ 55 علوم کے ماہر تھے، 55 علوم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو ملکہ عطا فرمایا۔ جب استاد محترم کے پاس آپ سبق پڑھ رہے تھے تو الف با تا سا، تو پرانے قیدوں میں لکھا ہوا تھا لام الف، یہ اکٹھا لکھا ہوتا تھا۔ پرانے جو قیدے تھے نا یہ سر القرآن پہ، تو جب یہاں پہنچے تو استاد جی سے سوال کر لیا۔ عمر کتنی تھی؟ 4 سال کے ہی بات۔ استاد جی پہلے تو حرف ایک ایک تھا، الف با تا سا جیم آ خا، اور یہ لام اور الف، لام کا تو ذکر ہو گیا، الف کا بھی ذکر ہو گیا، یہ لام الف اکٹھے کیوں ہو کر آئے؟ یہ طالب علم دور ہے، ابتدائی دور ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ آپ کے دادا حضور بھی سوال سن رہے تھے۔ استاد جی نے جواب دیا، بیٹا پہلے اکیلے اکیلے حرف تھے مفرد، اب ہیں مرکبات، مرکبات۔ تو سوال کر دیا استاد جی، پھر لام کے ساتھ کوئی اور حرف بھی تو آ سکتا تھا، لام کے ساتھ الف کیوں؟ الف اور لام کو مناسبت کیا ہے؟ یہ کب سوال کیا؟ عمر کتنی؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن، یا اس سے کچھ اوپر ہوگی، یعنی 5 سال سے کم، جب یہ آپ قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کے دادا حضور نے جواب دیا، بیٹا لام اور الف کی مناسبت یہ ہے کہ لام دل ہے الف کا اور الف دل ہے لام کا۔ تھوڑا سا میں وضاحت کروں گا تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو ہے نا حرف لام، ایک ہے لام کا نام جو لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ لام الف لا میم کوف، درمیان میں کون سا حرف ہے؟ الف آ گیا۔ ایک تو الف ہے نا ایسے لکھیں گے، ایسے سیدھی لکھیے، ایک ہے الف کا نام لکھو، الف، درمیان میں کون سا حرف ہے؟ لام آ گیا، الف، 3 حرف ہے نا الف۔ اس کو صرف نحو میں حمزہ کہتے ہیں، جس کو آپ الف شروع میں کہتے ہیں، الف لام تے فے، الف جب نام اس کا لکھیں گے، جب نام لکھیں گے تو درمیان میں لام آ گیا، اور لام کا جب نام لکھیں گے تو درمیان میں الف آ گیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کے دادا حضور نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا، بیٹا الف دل ہے لام کا اور لام دل ہے الف کا، یہ ہے مناسبت۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمر کتنی تھی؟ 5 سال سے بھی کم تھی، 5 سال سے کم تھی، اور کتنی عمر میں عالم بن گئے، قرآن بھی پڑھ لیا، اور جو ہمارے علوم متداولہ ہیں، ایک عالم دین کو علم پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے علم 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے پڑھا، 13 سال کے جید عالم بن گئے۔ 13 سال کی عمر ہے تو ایک فتویٰ آیا، آپ کے والد محترم نے وہ سوال استفتاء آپ کے ہاتھ میں دے دیا،
دوائی دے گی کرسی والا درود شریف پڑھنا اللہم صل ڈاکٹر پنکھا چلا رہے تھے میں نے کر دیا تو دھیرے سے رکھا تو 13 سال کی عمر کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا کہ مدرسے میں وہ مسئلہ یہ تھا کسی خاتون کا کسی عورت کا دودھ بچہ دودھ پینے والا ہو ایک تو منہ کے ذریعے اگر ناک کے ذریعے کسی عورت کا دودھ اس بچے کے اندر چلا جائے تو وہ عورت اس بچے کی ماں بنے گی یا نہیں؟ تو جب ماں بن جائے گی اس عورت کے شکم سے جتنی بچیاں پیدا ہوئی اس بچے کی ساری وہ بہنیں ہوں. اس کو کہتے ہیں حرمت ردا. کیا دودھ ناک کے ذریعے اگر پہنچ گیا دودھ پیتا بچہ ہے وہ عورت اس بچے کی ماں بنے گی یا نہیں؟ حرمت ردا ثابت ہوگی یا نہ؟ آپ کے والد محترم نے فرمایا بیٹا یہ فتویٰ لکھو. آپ نے مطالعہ فرمایا اور فتویٰ لکھا. پھر فتویٰ چیک کرایا تو آپ خوش ہوئے. پہلا فتویٰ تھا بیٹا تو نے جواب درست لکھا. اس کے بعد ان کو مسند پہ بٹھا دیا گیا. اس مفتی کی مسند پر بٹھا دیا گیا. حضرت فتوے لکھتے تھے. پھر تو اتنا کمال 400 فتاویٰ تک بھی پہنچے. 400 فتاویٰ. تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. دولت بہت زیادہ تھی. پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے. جو مسئلہ پیش آیا آپ رسالہ لکھ دیتے تھے. رسالہ شائع ہو جاتا تھا اور لوگوں تک وہ مختلف جگہ رسالہ پہنچ جاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے بڑا علمی کمال دیا. جہاں اور علوم کے اندر آپ کو کمال تھا علم العادات کی دنیا میں بھی بڑے ماہر تھے. ید طولہ حاصل تھا. بڑے ایکسپرٹ علم العادات. آپ نے اپنی کتابوں کے رسالوں کے اکثر کے نام لکھے ہیں. اگر ان ناموں کے عدد نکالے جائیں وہ سن وہی بنتا ہے جس سن میں وہ کتاب یا رسالہ لکھا. بلکہ اپنے نام جس سن کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہ بھی قرآن کے لفظوں سے آپ نے اس طریقے سے جو میں نے برکت کے لیے پڑھے ہیں. سورت کا نام ہے مجادلہ اور اس کی آخری آیت کا حصہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. پیچھے ان لوگوں کا ذکر ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے والے قیامت کے دن کو ماننے والے ان کی یاری اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نہیں ہو سکتی. یہ آخری آیت ہے. مفہوم حل کرو. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ اگرچہ ان کے ماں باپ ہوں بیٹے ہوں اخوانہم اور عشیرتہم ان کا خاندان ہو قبیلہ ہو. اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. یہ جو لفظ ہے نا ان کے جو عدد بنائے جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کا جو سن ہے وہ بنتا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ اللہ تعالیٰ انہیں جنات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم یہ صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے. اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا. وردوا عنہ وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے راضی. یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موج میں آئی. آپ بیٹھے ہیں تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ. کہتے نبی کچھ نہیں دے سکتے. آپ فرمایا میں نے جنت دے دی ابو بکر صدیق. عمر فی الجنہ اور عثمان بن عفان فی الجنہ. علی بن ابی طالب فی الجنہ. یہاں تک کہ 10 غلاموں کا نام اللہ کے محبوب نے گنا کہ یہ جنتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دے دی، تم نے 10 کو جنت دی ہے، کلم وعد اللہ الحسنی، میں نے تیرے سارے صحابہ کو جنتی کرا، کلم وعد اللہ الحسنی، جتنے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور جنتیوں کو سب کرنا یہ جہنمیوں کا کام ہے۔ جنتی ہو کر جنتی کو سب کرے، گالی دے، بے ادبی کرے، یہ جنتی کا کام نہیں۔ یہ بھانگ پینے والا ٹھیک ہے، باہر سے بھی کالا اور اندر سے بھی کالا، یہ اس کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ فرما لیا، کلم وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہے۔ اب بھانگ پینے والا ناراض ہو، صدیق اکبر کا کیا بگڑے گا؟ چودھویں کا چاند چمک رہا ہو اور کتا بھونکے، کتے کے بھونکنے سے اس کی چاندنی میں کمی نہیں ہوگی۔ جو آسمان کی طرف اوپر منہ کر کے تھوکے گا، تھوک اس کے منہ پر آئے گا۔ قربان جائے صحابہ کی عظمت پر، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو اس آیت کے اندر صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے، تو اس کے ایک حصے سے اعلیٰ حضرت نے علم اعداد کی دنیا میں بڑا ملکہ تھا، علم جفر کے بھی ماہر تھے، علم حدیث کے ماہر تھے، ریاضی کے ماہر تھے، الجبرا کے ماہر تھے، جیومیٹری ہو، علم حیات ہو، اور جتنے علوم متداولہ ہیں ان کے علاوہ بہت سے علوم گنتے جائیے۔ اور آپ بھی کہ آج کل کے علماء عالم دین وہ کتنے علم جانتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت 55 علوم کے اندر ملکہ حاصل تھا، ماہر تھے۔ شروع کے اندر آپ نے ان علوم کی طرف توجہ کی، اور آپ کے دادا حضور یا والد محترم نے فرمایا بیٹا ان علموں کی طرف توجہ نہ کرو، یہ آمنہ کے لال خود سکھا دے، جو میں کوئی سکھا رہا ہوں یہ سیکھ لو، باقی علوم ماہ مدینہ خود ہی سکھا دے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، تفسیر کا فن ہو اس کے اندر بھی امام لگتے، اور اسی طرح فن حدیث ہو، اصول حدیث ہو تو آپ ماہر نظر آتے ہیں۔ ہر علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی۔ اپنے تو اپنے منہم، فریق آخر، فریق ثانی، دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی میرے اور آپ کے امام کی تعریفیں کی ہیں۔ ایک مولانا صاحب آئے، خیرپور کے قریب علاقہ ہے چیلوان شریف، تو وہاں صاحبزادہ صاحب ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تعلق ہے، پروفیسر صاحبزادہ عبدالسلام صاحب، فتاوی رضویہ کتاب رکھی ہوئی تھی 33 جلدوں میں، تو وہ مولانا صاحب ایک آئے ملتان سے، دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے پوچھا جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقاہت فقہ کے اندر آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے ہمارے امام کی فقاہت کے بارے میں؟ تو اس دیوبندی مکتب فکر کے عالم نے کہا کہ صاحبزادہ صاحب آپ تو فقہ کا میدان پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھو، یہ ہر فن کا امام نظر آتا ہے، ہر فن کا امام ہے، جس فن پر قلم چلایا ہے کمال کا، اور دلائل کے انبار لگا دی۔ ایک ایسا دور تھا دہلی کے اندر، اہل حدیث مکتب فکر کے علامہ سید نذیر حسین دہلوی، یہ اہل حدیث مسلک کے تھے، ان کے بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے ایک حدیث پہ اعتراض کیا جو انگوٹھے چومنے والی حدیث، اس کی سند پر اعتراض کیا تھا کہ سند اس کی درست نہیں ہے، انگوٹھے چومنا بھی درست نہیں ہے، اللہ کے نبی کا نام سن۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائے، منیر العینین آپ نے ایک کتاب لکھی، اس میں حوالوں کے انبار لگا دی۔ پہلے تو آپ نے شروع فرمایا اصول حدیث کو، حدیث کتنی حدیثیں جو قابل عمل ہیں، ضعیف حدیثوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہیں۔ فن حدیث کو جو آپ نے شروع میں موضوع کو لیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کمال کر دی۔ جس وقت نذیر حسین دہلوی نے آپ کی کتاب کو پڑھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا،
ورطہ حیرت میں کھو گیا، حیران ہو گیا کہ فن حدیث کے اندر اس انداز سے کمال کیا ہے۔ ایک آپ نے رسالہ لکھا اصول حدیث پر، چھوٹا سا رسالہ ہے، الفضل الموہبی۔ آپ کے دور کے اندر اس وقت آپ کا وصال ہو گیا تھا، یہ رسالہ احمد پور شرقیہ کے اندر مسلک اہل حدیث کا ایک علامہ تھا، اس کے ہاتھ لگا، اس نے آپ کا یہ رسالہ پڑھا، کہنے لگا کاش جس کو ہم بدعتی کہتے رہے، آج ہم نے اس کی تحریر کو پڑھا، آج اگر یہ آدمی دنیا میں ہوتا تو ہم حدیث کا فیض ایسے لیتے، حدیث کا فیض لیتے۔ علمی مقام آپ اعلیٰ حضرت کا سن رہے، اللہ نے کتنا علمی کمال دیا تھا، صرف مذہبی مسائل کے اندر نہیں بلکہ اس دور کے جو علوم جدید تھے ان پر بھی بڑی آپ کو ریسرچ ہوئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین، یہ جرمنی کے اندر پڑھ کے آئے تھے، میتھ ریاضی وغیرہ وہاں یہ ڈگری حاصل کر کے آئے تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے تھے۔ تو ایک مسئلہ پیش آیا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جرمنی جاؤں اور جہاں اساتذہ سے میں نے یہ علم سیکھا ہے، یہ بڑا ادق باریک مسئلہ ہے، یہ میں حل کروں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاگرد اور خلیفہ ڈاکٹر ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی وہاں پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب، جرمنی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں بریلی لے چلتا ہوں، سبحان اللہ، وہاں میرے استاد گرامی ہیں مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے۔ وہ تو سن کے حیران ہو گیا، بھئی جناب یہ نکاح طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، فن اصول حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، اصول فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، عربی ادب کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایسے علم کا مسئلہ نہیں ہے جس کا مدرسے کے ساتھ تعلق ہے، یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میری بات ایک بار مان لینا، ٹھیک ہے چلتے ہیں ان کے پاس، اگر مسئلہ حل نہ ہوا بے شک آپ جرمنی چلے جانا۔ وہاں پہنچے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تشریف لائے، تو مہمان کی جیسے تواضع کی جاتی اس کے بعد آپ نے پوچھا، طبیعت ذرا ناساز تھی، بخار کی کیفیت تھی، جو کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا میں ان کو جرمنی میں یہ علم سیکھ کر آیا تھا، یہ مسئلہ سیدی اعلیٰ حضرت نے وہی مسئلہ ہی حل کر دیا۔ سن لے، وہ کہاں جانا چاہتے تھے؟ جرمنی، اور وہاں بریلی کے تاجدار نے مسئلہ حل کر دیا۔ اور ایک آپ کے پنجاب میں مسئلہ پیش آیا تھا علم میراث کا، وہ صنف رابع کا مسئلہ تھا، فتاوی شامی کے اندر عبارت تھی، اس وقت کے عالم دین دل کو کہتے سراج الفقہا، فقہا کا چراغ، ان کو یہ پیچیدگی پیش ہوئی، مسئلہ حل نہیں ہوا ان سے، انہوں نے پھر سوال لکھا دارالعلوم دیوبند میں، اور بڑے بڑے دینی مدارس جو ادھر پاکستان میں تھے یہاں بھی انہوں نے سوال بھیجا، اور فتاوی شامی کی عبارت کے اندر اشکال تھا وہ لکھ بھیجی، واپسی جنہوں نے لکھا کوئی بھی حل نہ کر سکا۔ علم میراث کا مسئلہ تھا صنف رابع کا، اگر جناب کو مسئلہ بتاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا، وہ کتنا پیچیدہ سوال تھا۔ جب کہیں سے اور حضرات کہتے رہے یار بریلی شریف کے اندر مولانا احمد رضا خان رہتے ہیں، ان کو بھی تو لکھ دو نا، کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے ان کے علم کا، وہ بس 11ویں جانتے ہیں 12ویں جانتے ہیں، میلاد شریف کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں وہ انہوں نے لکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے صلاۃ و سلام کے بارے میں، بس وہ بدعتی عالم ہے، ان کے اندر علم کی گہرائی نہیں ہے، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے اساتذہ سے جیسے انہوں نے سن رکھا تھا۔ جب کہیں سے مسئلہ حل نہ ہوا آخر مجبور ہو گئے تو سوال وہ لکھ کے استفتاء بریلی شریف کے اندر بھیج دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جب وہ استفتاء پہنچا آپ نے اس کو پڑھا، فتاوی شامی کو اٹھایا، پھر آپ نے جواب لکھا، تمہید باندھی، جواب لکھا
جہاں فتاوا شامی کی عبارت کے اندر انہیں پیچیدگی تھی، اس فتاوا شامی کی عبارت کو بھی حل کر دیا، مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ واپس آپ نے جواب بھیجا۔ جس وقت سراج الفقہا نے سیدی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے جواب کو پڑھا، نہ دارالعلوم دیوبند والے مسئلہ حل کر سکے، نہ سہارنپور سے مسئلہ حاصل ان کا مسئلہ حل ہوا، نہ پاکستان کے ان کے بڑے بڑے دینی مدارس سے مسئلہ حل ہوا۔ کس نے حل کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حل کیا۔ پھر وہ پچھتاتے رہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس علم، آج پتا چلا ہے کہ اگر کسی نے فقہ سیکھنی ہو تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے اتنا علمی کمال دیا، فقہ کے مسئلے کے اندر کئی گتھیاں جن کو فقہا سلجھا نہ سکے، مفتی حل نہ کر سکے، لکھ دیا۔ ایک مسئلہ کر رہا ہوں کہ وضو جب آپ کر رہے ہوں، ضرورت سے زائد پانی اگر صرف کریں، ایک کتاب میں ہے کہ حرام ہے، پانی ضائع کرنا حرام ہے، دوسری میں ہے کہ حرام نہیں مکروہ تحریمی ہے، تیسری کتاب کے اندر ہے کہ یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ مکروہ تنزیہی کا ہے، چوتھا قول ایک کتاب میں ہے جناب حرام بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، تحریمی بھی نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب ان اقوال کو متعدد کتابوں میں پڑھا، آپ نے قلم لیا، آپ نے سب کو یکجا کر کے ہر ایک کی علت بیان فرما دی۔ جنہوں نے حرام کہا ہے اس نے بھی درست کہا ہے، اس کے سامنے یہ علت تھی۔ جس عالم نے مفتی نے اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے اس نے بھی درست کہا ہے، اس کے سامنے علت یہ تھی۔ جس نے مکروہ تنزیہی کہا ہے اس کے سامنے یہ علت تھی۔ جس نے خلاف اولا کہا ہے اس کے سامنے یہ علت تھی۔ لہذا یہ چاروں جواب مفتیوں کے اپنی جگہ درست ہیں۔ اور چند اور صورتیں لکھ دی، فرمایا اگر یہ صورت ہو گرمی کی وجہ سے پانی زیادہ استعمال ہو گیا تو مکروہ تحریمی بھی نہیں، تنزیہی بھی نہیں، خلاف اولا بھی نہیں، حرام بھی نہیں ہے۔ اور بھی آپ نے وجوہ لکھی، کئی ایسے مسائل تھے۔ مثلا ایک مسئلہ تھا، اس دور کے بہت بڑے مفتی مولانا عبدالحی لکھنوی، ان کی کتاب ہے عربی میں نفع المفتی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک سوال قائم کیا اور جواب بھی خود دیا۔ سوال یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر جانور بدا ہوا حیوان ہو وہاں مرد اپنی بیوی کے ساتھ وطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو سوال بھی خود لکھا مولانا عبدالحی نے، جواب میں لکھا کہ وہاں جائز نہیں ہے، حیوان بدا ہوا ہو جس کمرے میں وہاں مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیکھا، آپ نے فرمایا پھر تو ساری مکھیوں کو بھی نکالنا پڑے گا، اندر جتنی مکھیاں ہیں جناب، بستروں کو بھی صاف کرنا، کوئی کھٹمل وغیرہ کوئی جگہ ہو۔ یہ کیسا آپ نے جواب دیا؟ فرمایا یہ مسئلہ ایسے، آپ نے اصلاح فرما دی۔ اور آپ کے دور کے اندر ایک فتویٰ آج تک بھی چھپا ہوا ہے فتاوی رشیدیہ میں، مولانا تھے دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا عبدالرشید، وہ ان کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، گنگوہ کے رہنے والے، گنگوہ، اس میں انہوں نے لکھ دیا جی یہ کوا جو اڑ رہا ہے اس کا کھانا ثواب ہے، ذات معروفہ، اس کو کھانا ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ پڑھا تو میرے اعلیٰ حضرت نے 40 اعتراض لکھے تھے کسی ایک مسئلے پر۔ فرمایا مولانا مفتی صاحب کیسا مسئلہ لکھا ہے، لوگوں کے لیے کیسی آسانی کر دی ہے، یہ اڑنے والا کوا اس کو کھانا ثواب ہے۔ بتائیے اگر یہ کوا کھانا جائز ہے تو یہ 40 سوال ہیں اسی مسئلے پر میرے، اس فقیر کے 40 سوالوں کو جواب دے۔ جب وہ پڑھے سوالات تو پھر واپس بھیج دیے، کہنے لگے جی بس ہم نے ہدایت کے اندر مسئلہ سمجھ لیا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے دوبارہ یہ 40 سوال لکھے تھے، پھر بھی رجسٹری کو واپس کر دیا تھا۔ آج تک وہ 40 سوالات اسی طرح قائم ہیں فتاوی رشیدیہ میں، آج تک وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوا کھانا ثواب ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی دودھ کی سبیل حرام ہے۔
شربت پانی کی سبیل لگانا محرم ہے، حرام ہے۔ یہ دیوبندی مکتب فکر کے عالم کی فتوے کی کتاب ہے، فتاوی رشیدیہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 40 سوال لکھے تھے۔ آپ کے دور کے اندر کئی فقہی مسائل تھے اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا۔ مثلا ایک مسئلہ، زکام کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بھی آپ نے حل فرمایا۔ اور اسی طرح مختلف علوم و فنون سے متعلق جو تھے، سیدی اعلیٰ حضرت نے 32 کتابیں اس پر، ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، 32 کتابیں لکھی۔ اور صرف اسلامی دنیا میں، سائنسی دنیا کے اندر بھی سن 1919 کے اندر ایک مضمون چھپا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے گزرا 1919 کے اندر، جی 6 ستارے سورج کے سیارے، 6 سیارے سورج کے قریب آ رہے ہیں، فلاں تاریخ تک سورج کے اندر شگاف پڑ جائے گا اور پھر دنیا کے اندر بہت بربادی ہوگی، اس امریکہ جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس دور کے جو سائنسدان، انہوں نے یہ ریسرچ کی، 6 سیارے حرکت کرتے کرتے سورج کے قریب آ رہے ہیں، فلاں دن فلاں وقت سورج کے اندر شگاف پڑ جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ مضمون پڑھا، جب یہ تحریر پڑھی، آپ نے علم حیات پر آپ اتنی ریسرچ تھی، آپ نے اس کی روح سے ثابت کیا۔ آپ نے فرمایا سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا اپنے اسی طرح معمول پر ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ سورج کے اندر شگاف پڑے گا، نہ امریکہ برباد ہوگا، نہ کوئی اور جگہ کوئی خرابی ہوگی۔ یہ سب کس بیانی ہے، سب جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورے وثوق سے کہا اور ہوا بھی کچھ نہیں، ہوا بھی۔ آپ گزر رہے تھے، آگے ایک جادوگر مداری کھڑا تھا، 4 کلو پانی ایک برتن کے اندر اور کچے دھاگے کے ساتھ اس کو اٹھا رہا تھا، کچے دھاگے کے جادوگر، ہاں یہ نظر بندی والے یہ اپنا دکھاتے ہیں نا سلسلہ، کچے دھاگے کے ساتھ 4 کلو پانی ہو برتن کے اندر کچے دھاگے کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کچھ اور بھی اٹھا سکتے ہو، صرف یہی پانی اٹھا رہے، کچھ اور بھی؟ کہنے لگا جی آپ جو کہیں۔ آپ نے اپنا جوتا اتار کے سامنے رکھ دیا، آپ نے فرمایا جوتے کا وزن کم ہے 4 کلو سے، ہاں اس کا وزن کم ہے، اگر تیرے اندر کمال ہے تو اس کچے دھاگے سے جوتے کو اٹھا۔ وہ وہی رسوا ہو گیا، وہی رسوا ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے ہر علم پر کمال آپ کو عطا فرمایا۔ جس موضوع پر آپ نے قلم چلایا، مثلا داڑھی کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں 70 حدیثیں آپ نے ایک رسالے میں جمع فرمائی، چھوٹا سا رسالہ اور 70 حدیثیں داڑھی کے بارے میں، 60 بزرگوں کے اقوال آپ نے جمع کر دیے، داڑھی کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک ہمارے دوست سے کہتے میں ٹرین میں آ رہا تھا، جامعہ اویسیہ کے اندر آئے، ملاقات بھی، تو وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کے رسالے تھے، میں نے وہ رسالہ سامنے کر دیا جس میں داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا مولانا یہ نام تو پڑھ کے دکھاؤ، جس امام کے بارے میں تو یہ گفتگو کر رہا ہے ان کی مخالفت میں، انہوں نے داڑھی کے عنوان پر یہ رسالہ، اس کا نام لکھا ہوا ہے، نام پڑھ کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ رسالے کا نام ہی نہ پڑھ سکا۔ نام کیا تھا؟ لمعۃ الضحیٰ، عربی والے لفظ، لمعۃ الضحیٰ فی افعال اللحیٰ، داڑھیوں کے بڑھانے میں چہرے کی چمک، یہ معنی بنتا ہے لمعۃ الضحیٰ فی افعال اللحیٰ۔ اب زبر زیر نہ لگی ہو، اردو پڑھا ہوا ہو، ایم اے پاس ہو یا ایم اے پاس ہو یا بی اے پاس ہو، اس کو خبر ہے۔ اب تو ویسے ہی معیار تعلیم کا، جو ایک جوان گزرا بازار میں، وہ لکھا ہوا تھا مارکیٹ میں بڑھیا کوالٹی آ گئی، اس بیچارے نے پڑھا مارکیٹ میں بڑھیا کو الٹی آ گئی۔
بڑھیا کو آگے گیا تو اور جملہ یہی لکھا ہوا تھا. آخر یار کس بڑھیا کو الٹی آئی ہوگی؟ لکھا ہوا تھا بڑھیا کوالٹی، وہ اور انداز سے پڑھ رہا تھا. ہاں لکھا ہوا تھا کلم بنفسہ ہی عربی میں، اور حکیم صاحب کے سامنے تحریر دی، انہیں پڑھا گل بنفشا. گل بنفشا سمجھو نا، یہ پنساری حکیموں کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے حکیم صاحب آج نہیں آئے. اچھا جی، گل بنفشا پڑھا. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو. آج میں آپ کو ایک برکت والی دعا بھی پڑھا رہا ہوں، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کہ اگر کسی بیماری کے اندر کوئی آدمی مبتلا ہے، آپ اس کو دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسی وقت وہ حدیث والی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر مجھے یہ رمد چشم کی تکلیف ہو جاتی تھی. آشوب چشم، آنکھوں کا سر ہونا اور پھر خارش اور تکلیف ہونا. فرماتے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، علاج معالجہ کراتے پھر شفا جاتی تھی. میں دہلی جا رہا، آپ فرماتے ہیں میں رامپور یا دہلی کی طرف جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک مریض کو میں نے دیکھا، وہ اسی بیماری میں تھا. میں نے اس وقت وہ حدیث پڑھی جو ترمذی شریف کے اندر ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھ لو تمہیں ساری زندگی وہ بیماری. تو میں حدیث کے لفظ پڑھ کے سناؤں آپ کو، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں گے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی عافانی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی، یعنی بیماری سے بچایا. مبتلا کا بھی، جس بیماری میں تجھے اللہ نے مبتلا کیا. وہ سامنے والے کو جب دیکھے گا، اے بندے جس بیماری میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے لیے خوبیاں، اس نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی. اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت سی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی. یہ ہے دعا. اور کہاں؟ ترمذی شریف میں. حدیث کا نمبر ہے 3442. ترمذی شریف حدیث پاک کی کتاب. امام ترمذی فرماتے ہیں جس مسلمان کے گھر میں حدیث کی یہ کتاب موجود ہو وہ یقین کرے آمنہ کے لال کلام فرمائے. یہ وہ برکت والی کتاب ہے حدیث پاک. تو کتاب الدعوات کے اندر ہے. اس وقت آپ رامپور جا رہے تھے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے اندر کمال عطا فرمایا. قربان جائیں اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اور آپ کی جو منظوم کلام ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہدایت بخشش. ہدایت اعلیٰ حضرت کا کلام نعت خوان شعراء پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ نے درود و سلام لکھا، اور مصر کے اندر اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہو گیا آپ کے کلام کا، سیدی اعلیٰ حضرت کا. بڑے بڑے شعراء کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے. تو کنز الایمان کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، ایک شاعر تھے مدینہ طیبہ، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. پرانے دور کے اندر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے روضے پاک کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے، اور وہ جھکے ہوئے تھے روضہ رسول کی طرف ان کے ساتھ. اطہرہا پوری تھے، اپنے دور کے شاعر تھے. تو شاعر جہاں بیٹھتا ہے تخیل کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہی رہتا ہے. آپ کے پاس آیا، اے اعلیٰ حضرت میں نے ذرا نقشہ اپنے شعر میں کھینچا ہے، سنا دوں آپ کو؟ آپ نے فرمایا سنا. اس نے یہ لکھا تھا کہ کھڑے ہیں یہ 2 درخت ایسے حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑا ہو کوہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بے ادبی کی ہے تو افسوس، کہاں کوہ لیلا اور کہاں محبوب کا گنبد خضرا، کہاں مجنو اور کہاں یہ مدینہ طیبہ کے کھجور کے درخت. یہ تو نے تشبیہ صحیح نہیں دی. کہنے لگا حضور پھر میری اصلاح فرما دیں.
فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو، احمد رضا سے پوچھتے ہو، میں کہتا ہوں یہ لیلا مجنو کی بات نہ کرو، یوں لکھو کھڑے ہیں یہ دو درخت ایسے، ٹھیک ہے، حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش اولا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش اولا کے سامنے، ان کو قدسی فرشتوں سے تشبیہ دو اور پیارے محبوب کے گنبد خضرا کو عرش اولا کے ساتھ تشبیہ دو، پھر دل خوش ہوتا۔ یہ آپ نے جو تشبیہ دیا یہ درست کلام کے اندر، کلام الامام امام الکلام سیدی اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے جو اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے، ایک شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اس میں 3 زمانے آپ نے ایک مصرے میں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ایک مصرے کے اندر۔ جو دشمن تھے اللہ کے محبوب کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، مٹتے ہیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، مٹ جائیں گے یہ فیوچر ٹینس ہے۔ مصرع ایک ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قربان جائے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ دیکھیے ایک اور شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہ اردو کا شعر ہے، اس کی گہرائی میں اتر کر ذرا مزہ لے، جو ہم نے مزہ لیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں۔ حسن یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے، سیب کٹ گئے انگلیاں بھی اور خون سے جھولیاں رنگین ہو گئیں، خبر حسن یوسف تھا سامنے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ذرا لفظوں کو دیکھیے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، ادھر حسن یوسف ہے ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ محبوب کا مکھڑا سامنے نہیں، زلف عنبری سامنے نہیں، سرکار کا سراپا سامنے نہیں، اگر سامنے ہے تو اس میں محمد ہے۔ محمد محمد پکیندیں گزر گئی، احد نال احمد ملیندیں گزر گئی، خدا کو لٹھو سے محمد دے ہولے محمد کو دے دے دکھیندیں گزر گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب رات کو سوتے تھے اس میں محمد کا نقشہ بنا کے سویا تھے، فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے اگر کوئی میرے دل کو چیر کر دیکھے، ایک سائڈ پہ لکھا ہوگا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوگا محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پر کلام کا نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اور کلام مشکل بھی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں تشریح بھی کروں پھر بھی آپ کو اتنی سمجھ، جس کا تعلق منطق کے ساتھ ہے، فلسفے کے ساتھ ہے، نحو کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے کلام کے اندر اتنی گہرائی میں اتر کر عربی کے اندر، فارسی کے اندر ایک تو ایسی نعت لکھی جس میں 4 زبانیں، لم یاتی نظیر کا، اس میں کتنی 4 زبانوں کا ذکر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہدایت و بخشش کو اٹھا لیں، اور اگر قرآن اور سنت پر نگاہ ہے، ترجمہ آتا ہے، عالم دین ہے، خائن نہیں ہے، محب رسول ہے، ادھر ہدایت بخشش کا ایک ایک شعر پڑھو، ادھر قرآن پہ توجہ کرو، حدیث پہ توجہ کرو، پھر پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے یا تشریح کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم، آپ لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت ہے۔ عشق رسول کے چھلکتے ہوئے جام پیارے محبوب کے غلاموں کو پلائے ہیں۔ فقہ کے اندر امام نظر آتے ہیں، بلکہ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو محدثین کہتے ہیں فن حدیث میں اپنے دور کے یحییٰ بن قطان نظر آتے ہیں، اگر فقہ کا میدان ہو وقت کے نعمان نظر آتے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگر نعت گوئی میں دیکھیں اللہ کے محبوب کی کیسی نعتیں لکھی ہیں تو وقت کے حسان نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت۔ اور کوثر نیازی سے پوچھا گیا، یہ دیوبندی مکتب فکر کے عالم بھٹو دور کے اندر،
انہوں نے مقالہ لکھا سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو بڑے فتوے لگائے جی ہمارے اکابر کے بارے میں، بتائیے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا؟ تو میرے اساتذہ نے جواب دیا اللہ بخش دے گا، اللہ فرمائے گا میرے یار دی محبت، میرے محبوب کی تعظیم کی خاطر تم نے کسی کی رعایت نہیں کی ہے۔ جس تحریر کو پڑھا، جملے کو پڑھا، اس کے اندر رسالت مآب کی تعظیم کے خلاف یہ بات ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا۔ اس بات کو نہیں دیکھا کتنا محدث ہے، کتنا علامہ ہے، میرے محبوب کی عزت کی خاطر، ناموس پہ پہرا دینے کی خاطر سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا۔ اس لیے کہنے والے کہیں گے جب آپ کی کتابوں کو پڑھا، جس فن جس مسئلے کو دیکھا ہے، آپ نے مسئلہ ایک ہے 200 کتابوں کے حوالے دے دیا، 100 کتاب کے حوالہ دے دیا، اور آخر میں تحدیث نعمت کے طور پر یا کسی اور نے آپ کے حق میں کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دی۔ اعلیٰ حضرت نے سکے بٹھا دی ہیں۔ اب ٹائم بھی ہو گیا، لیکن 1-2 مثالیں عرض کرنا، کیونکہ آئندہ جمعہ موضوع اور ہوگا۔ موضوع ترجمہ گھر میں کون سا ہونا چاہیے؟ کس گھر میں کنز الایمان ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہے کنز الایمان؟ آپ کے پاس کنز الایمان، ایمان کی جان، ٹھیک ہے نا جی؟ کنز الایمان ترجمے ہر ترجمہ راہبری نہیں کرتا کنز الایمان گھر میں رکھو۔ ایک ترجمے کے اندر یہ لکھا ہے وواجدک ضالا فہدی، سورۃ ضحیٰ میں ترجمے آپ پڑھ کے دیکھیں، اے نبی تجھے بھٹکتا ہوا پایا پھر ہدایت، نبی کو لکھ دیا۔ کسی نے شریعت سے بے خبر لکھ دیا، کسی نے گمراہ والا معنی کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ کنز الایمان کو دیکھو، ایمان کی جان اور خزانہ ہے۔ لکھا ہے اے محبوب پایا تجھے اپنی محبت میں وارفتہ، داخل کا معنی وما مکروا ومکر اللہ۔ لوگوں نے ترجمے کر دیے، مارکیٹ کے اندر آ گئے، کسی نے ترجمہ کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ ترجمے لکھے ہوئے۔ آگے جوان ہمارا پڑھے گا FA BA پاس، وہ سمجھے گا یہ شاید قرآن کے اندر یہی مفہوم ہوگا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اے مکر تو عیب ہے، فریب تو عیب ہے، کسی نے دھوکہ اور فریب لکھ دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا اے اللہ کے بندو تم عالم تو کہلاتے ہو، شان الوہیت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ عربی زبان کے اندر کتنی وسعت ہے، عجوز کا ایک لفظ ہے جس کے 70 معنی ہیں، 630 لفظ عربی زبان میں ہیں جو مترادف ہیں، جن کا معنی شعر بنتا ہے۔ انگلش میں تو تھوڑے لفظ ہیں، فارسی میں اتنی وسعت نہیں جتنی عربی زبان کے اندر ہے۔ فرمایا مکر کا معنی خفیہ تدبیر بھی تو تھا۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیا، کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب جس دیوبندی سے پوچھو بتاؤ جناب ترجمہ اعلیٰ حضرت کا درست ہے یا تمہارے مولوی مولانا بفضل اولانا کہینا وہولانا؟ کون سا ترجمہ درست ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ذوق نصیب فرمائے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہر گھر میں ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت پڑھنا۔